تو یہ طوفان بڑھتا جائے گا اور یہ پورا معاشرہ اور سماج انسانوں کا سماج نہیں رہ جائے گا، درندوں کا سماج ہو جائے گا، بھیڑیوں کا سماج بن جائے گا اور چیتے اور اژدہوں کا سماج بن جائے گا۔ آج معاشرے کو، سوسائٹی کو انسانی سوسائٹی کہتے ہوئے بھی سوچنا پڑتا ہے۔ یہ سوسائٹی انسانوں کی ضرور ہے۔ معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ معاشرہ کہتے ہیں جہاں پر انسان آبادی کر کے آبادی بنا کر رہتا ہے، چاہے وہ بستی کی شکل میں، چاہے وہ گاؤں کی شکل میں، چاہے وہ محلے کی شکل میں، جہاں انسانوں کا پورا مجموعہ رہتا ہے، انسانوں کی جماعت رہتی ہے، انسانوں کا جمگھٹا رہتا ہے، اس کو ہم سوسائٹی کہتے ہیں، انسانی سوسائٹی کہتے ہیں، انسانی معاشرہ کہتے ہیں، اور اس کو ہم سماج کا نام دیتے ہیں۔ جانور اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں، بڑی مقدار میں بکریاں جمع ہو جائیں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں پورا جنگل بھر جائے، پوری آبادی بھر جائے، تو اس کو ہم سماج اور معاشرہ نہیں کہیں گے۔ آج شیروں اور چیتوں اور اژدہوں سے اگر پورا جنگل بھر جائے اور ایک جگہ وہ رہنے کو طے کر لیں تو اس کو ہم سماج نہیں کہتے۔ یہ ہمارا اسلام ہمیں پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں پاک باز رہنے کی تعلیم دیتا ہے اور ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے شرم و حیا کی تعلیم دی ہے، بے حیائی پر روک لگائی ہے۔ بار بار اسلام نے کہا ہے، قرآن نے اعلان کیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ بدکاری کے قریب نہ جاؤ، زناکاری کے قریب نہ جاؤ، یہ بہت ہی کھلی ہوئی بے حیائی ہے، غلط راستہ ہے۔ ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول مجھ کو بدکاری کی اجازت دے دیجیے۔ آج ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں معاشقے میں مبتلا ہیں، اور جب معاشقہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو خاندان کی اور ماں باپ کی ناک کٹا کر راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں، جا کر کہیں پر شادی کر لیتے ہیں۔ بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے مفتی، بڑے مولانا ہیں، اچھے شریف خاندان کے لوگ ہیں، اور جو خاندانی شرافت پشتوں سے چلی آ رہی ہے، لیکن ان کے خاندان میں آج کل ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ وہ بیچارے سر اٹھانے کے اور چہرہ دکھانے کے قابل نہیں۔ اگر ہم نے اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کی شروع سے تربیت نہیں کی، فکر نہیں کی، تو یاد رکھیے کہ وہ وقت دیر نہیں ہے، وہ وقت دور نہیں ہے جبکہ ہم کو بھی خدا نخواستہ ایسے مرحلے سے گزرنا پڑ سکتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، اور بے حیائی کا ذمہ دار یہ ہر ہاتھ کے اندر موبائل ہے۔ اس موبائل نے دیدے کا پانی مار دیا ہے، اندر کا شرم و حیا ختم کر دیا ہے، بے غیرت اور بے شرم بنا دیا ہے۔ نوجوانوں کے اندر سے شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے، نوجوان بے شرمی کے شکار ہو چکے ہیں، اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں غلط راستے پر پڑ گئے ہیں۔ ان کے اندر جو سماجی برائیاں پائی جاتی ہیں اس کو دور کرنا ان کی بھی ذمہ داری ہے، ان کے والدین کی بھی ذمہ داری ہے، سماج کے حساس اور فکر مند لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں آنکھ بند کر سکتے ہیں آپ کہہ کر کہ جو ہے وہ فلاں کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، وہ جانے ہم کو اس سے کیا لینا دینا ہے، فلاں کے علاقے میں واقعہ پیش آ رہا ہے، ہم کو اس سے کیا لینا دینا ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم اس طرح کرتے رہے اور کہتے رہے تو ایک دن اسی گناہ کے اندر ہمارے لڑکے اور لڑکیاں بھی مبتلا ہو جائیں گے۔ جب سماج کے اندر کوئی برائی زیادہ عام ہو جاتی ہے اور وہ برائی بڑھ جاتی ہے تو لوگ بچ نہیں پاتے ہیں۔ جب آگ لگتی ہے تو وہ گھر نہیں دیکھتی ہے کہ یہ پڑھے لکھے کا گھر ہے یا جاہل کا گھر ہے، یہ عالم کا گھر ہے یا کسی پنڈت کا گھر ہے، یا ہندو کا گھر ہے یا مسلمان کا گھر ہے۔ آگ جدھر رخ کرتی ہے، طوفان جدھر رخ کرتا ہے، سیلاب جدھر رخ کرتا ہے، ادھر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں اور مائیں اور بہنوں کی فکر کریں اور ان کے اندر شرم و حیا پیدا کریں۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے
کہ ہر مسلمان شرم و حیا اپنے اندر پیدا کرے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام پر یہ مدرسہ قائم کیا گیا ہے، ایک بار کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی یہ پنڈلی کھلی ہوئی تھی، اس کو کھولنا جائز ہے مرد کے لیے، پنڈلی کھلی ہوئی تھی دونوں طرف سے اور آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، حضرت عمر فاروق آئے، آپ ایسے ہی بیٹھے رہے۔ حضرت عثمان غنی کو جب آتا ہوا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے یہ تہبند نیچے کر لیا، لنگی نیچے کر لی، کھلی ہوئی پنڈلی کو بند کر لیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، حضرات شیخین آئے، ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے اور آپ نے پنڈلی نہیں بند کی، اس کو کھلا رکھا، حضرت عثمان کو دیکھتے ہی آپ نے بند کر لیا، اس کو ڈھک لیا، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحی من تستحی منہ الملائکہ، ایسا غیور آدمی، ایسا شرمیلا آدمی، ایسا باحیا اور پاکباز آدمی جو جس سے فرشتے بھی شرم و حیا کرتے ہیں، فرشتے بھی شرماتے ہیں، کیا میں ایسے آدمی کا پاس و لحاظ نہ رکھوں؟ ایسے آدمی